بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اجمل ملک، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل ملک یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو دو ایمان افروز واقعات سناتا ہوں۔ امید ہے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ ایک واقعے میں کچھ لوگوں نے ایک بے حد حسین و جمیل عورت سے کہا، اگر تو ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر گمراہ کر دے گی تو تجھے 1000 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ اس نے ایک دن بہت خوبصورت لباس زیب تن کیا، بہت عمدہ اور نفیس خوشبو لگائی اور وہ اس راستے پر کھڑی ہو گئی جس راستے پر ربیع مسجد میں جاتے تھے۔ ربیع نے اسے دیکھا تو فرمایا، اگر تجھے بخار آ جائے اور وہ تیرے اس رنگ اور سج دھج کو بدل کر رکھ دے تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ یا اگر موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ تیری شہرہ کاٹ دے تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ یا اگر منکر نکیر تم سے سوال پوچھیں تو انہیں کیا جواب دو گی؟ ربیع نے بس اتنی سی بات اس عورت سے کی تھی کہ عورت نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی، اور جب ہوش میں آئی تو اس نے سچی پکی توبہ کی اور آئندہ زندگی اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ جس دن اس کا انتقال ہوا اس کا جسم اس طرح تھا جیسے کسی درخت کا جلا ہوا تنا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی گناہوں اور بہت گندے کاموں کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کا سلام کا صحیح طور پر جواب بھی نہ دیا اور اس کے آنے سے بڑی گرانی محسوس کی۔ اس نے کہا، ابو عبداللہ، مجھ سے گرانی کیوں محسوس کرتے ہو؟ حالانکہ میں نے خواب دیکھنے کے بعد اپنی سابقہ حالت بدل لی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، گویا کہ آپ کسی اونچی جگہ تشریف فرما تھے اور بہت سے لوگ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص باری باری اٹھ کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا اور عرض ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرماتے سب لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس طرح عرض کیا اور اب صرف میں ہی باقی رہ گیا تھا۔ میں نے بھی ارادہ کیا کہ کھڑے ہو کر عرض کروں، مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کیا تم مجھے دعا کے لیے نہیں کہو گے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنے برے اعمال کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے دعا کی درخواست بھی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے گناہوں پر شرمسار ہو تو پھر مجھ سے کہو کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، بشرطے کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو آئندہ گالی نہ دینا۔ آپ کے اس فرمان کے بعد میں کھڑے ہو کر دعا کی درخواست کی تو آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی، اور جب میں بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ان تمام گناہوں سے نفرت پیدا کر دی تھی جن کا میں ارتکاب کیا کرتا تھا، یعنی میری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ غفور و رحیم ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔